میں وقاص عوان ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 9 مئی سے متعلق کیسز لاہور کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ آج بھی 9 مئی کے 2 مقدمات کا کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل تھا۔ آج کے اپنے اس ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کون سے 2 کیسز تھے، ان پر کیا کارروائی ہوئی، کمرہ عدالت میں کیا گفتگو ہوئی، یہ ساری باتیں آج کے اپنے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، آج صبح 7:30 بجے ہم کوٹ لکھپت جیل کے باہر پہنچے، کیونکہ آج 2 کیس تھے 9 مئی کے متعلق۔ پہلا جو کیس تھا وہ تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا مقدمہ تھا۔ اس میں پی ٹی آئی کی تقریباً جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ سب نومینیٹ ہے۔ دوسرا جو مقدمہ تھا 15/70 جسے کہا جاتا ہے، وہ مغل پورہ میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا۔ اس کیس کو عدالت نے آج فرد جرم کی کارروائی کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اے ٹی سی کے جج ہیں خالد ارشد، ان کا تبادلہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا تھا، جس وجہ سے آج جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچے تو انہوں نے جب کہا کہ وہ اس پر فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وکیل برہان معظم، ملک پرویز جو وکلا تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا اور نوٹیفیکیشن سامنے رکھا لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں یہ چیز واضح تھی کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور 5 تاریخ کو انہوں نے اپنا چارج چھوڑنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وکلا کا موقف یہ تھا کہ جب کسی جج کو عہدے سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ جو ہے وہ اتنے بڑے کام نہیں کر سکتا، وہ صرف روٹین کی جو اپنی پروسیڈنگ ہے اور اپنے معاملات ہیں وہ چلا سکتا ہے۔ اس بنا پر عدالت سے یہ ایک استدعا کی گئی کہ آج جو ہے وہ فرد جرم کی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے یہ استدعا منظور کر لی اور آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ لیکن آج کمرہ عدالت میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر برہان معظم ایڈوکیٹ موجود تھے، ملک پرویز ایڈوکیٹ موجود تھے، ایڈوکیٹ سلمان شاہد موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں اس 9 مئی کے، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم کمرہ عدالت میں پہنچے تو اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اور ان کے پیچھے پیچھے عمر سرفراز سیما بھی کمرہ عدالت میں آ گئے۔ شاہ محمود قریشی کہاں سے فریش نظر آ رہے تھے، وائٹ کلر کا انہوں نے سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں گھڑی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تھی خاصی آج خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی۔ عمر سرفراز سیما نے بتایا کہ ان کا جو علاج ہے کندھے کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب جب وہ کیس کی سماعت تقریباً ختم ہو گئی تھی، صنم جاوید، عالیہ حمزہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ صنم جاوید نے جج صاحب سے یہ استدعا کی کہ اس کیس کو جو ہے وہ 9 ستمبر کی بجائے کوئی اور تاریخ دی جائے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا ہے، تو اس حوالے سے جو کیس ہے وہ 9 ستمبر کی بجائے کسی اور تاریخ کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب دوران سماعت صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور جو جج ہیں اے ٹی سی کے خالد ارشد، ان کے درمیان کافی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جج صاحب نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے اور اپنے بچوں سے وہ ماں کے جیسے ہی سلوک کرتی ہے۔ اس پر صنم جاوید نے کہا جی ریاست اگر ماں جیسی ہوتی تو ہم پر 13 مقدمات تو درج نہ ہوتے، اگر ماں سوتیلی بھی ہو تو پھر بھی اتنے مقدمات نہیں، وہ 1-2 تھپڑ مار لے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ 13 مقدمات درج کر دیں۔ اس پر جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں کچھ بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے تو پھر ریاست جو ہے وہ ماں جو ہے وہ سخت ایکشن لیتی ہے، تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو جج صاحب بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ریاستی قوانین ہیں اس حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی کمرہ عدالت میں۔ اس پر عالیہ حمزہ نے بھی کہا کہ ہم پر 13 ایف آئی آر ہیں، ایک دن ہم لاہور ہوتے ہیں، ایک دن سرگودا ہوتے ہیں، ایک دن راول پنڈی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری تاریخ کب ہے اور کون سے مقدمے میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی نے آج جو اے ٹی سی کے جج ہیں خالد ارشد، ان سے یہ شکوہ کیا کہ وہ ان کی ضمانتوں پر فیصلہ نہیں کر سکے۔ گزشتہ 6 ماہ سے یہ کیسز چلتے آ رہے ہیں، ضمانتوں کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، دوسری طرف سے ریکارڈ نہیں آ رہا تھا، تو جج صاحب ہر پیشی پر یہ کہتے تھے کہ جی آج جو ہے وہ میں ضمانتوں پر فیصلہ کر دوں گا۔ شاہ محمود قریشی نے آج کہا کہ جج صاحب مجھے آپ سے گلہ ہے کہ آپ ہماری ضمانتوں پر فیصلہ نہیں کر سکے، اور یہ ہمارا قانونی حق تھا کسی بھی ملزم کا۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ قانون اس آزادی کی اجازت نہیں دیتا جو کسی کے گلے پڑے، میں نے کوشش پوری کی لیکن آپ کی ضمانتوں پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اسی دوران یاسمین راشد بھی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی بات کروں، جج صاحب نے کہا نہیں آج آپ رہنے دیں، آج دیکھیں میں تو آج ویسے ہی بطور کولیگ آیا ہوں، آج میں جج بھی نہیں ہوں، مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو آج تو بس اس کیس میں تاریخ ڈلنی ہے، لہٰذا میں نے آپ کی تقریریں پہلے ہی بہت سن رکھی ہیں، تو اب آپ جو نیا جج آئے گا آپ اس کے پاس جائیے گا، تقریریں بھی کیجیے گا، اپنے دلائل بھی دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ کر دے۔
اتنے میں عمر سرفراز چیمہ ابھی آج کمرہ عدالت میں آئے اور سر پر انہوں نے ہیٹ پہن رکھا تھا، ٹی شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ کافی صحت مند بھی لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جیسا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ اسی طرح ہو جیسے کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن دوسری طرف جب ان کیسز کے فیصلے کی باری آتی ہے تو اب تک 4 جج بدلے جا چکے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کون سا بیانیہ درست ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا آپ ہمیں سزا دے دیں، نہ آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں، نہ آپ ہمیں ضمانت دے رہے ہیں، نہ آپ اس کیس کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں۔ تو مسکراہٹوں کے ساتھ آج کی سماعت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد ہماری تمام جو لیڈران تھے جو جیل میں تھے ان سے اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا کہ وہ ملاقات کیا تھی، کس کس سے گفتگو ہوئی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔